بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ روزانہ کیا جانے والی ایک ایسی تسبیح ہے جو فجر کی نماز کے بعد آپ نے کرنی ہے۔ اس وظیفہ کی مدد سے ہم اپنی ہر حاجت پوری کروا سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور اپنا مرتبہ، اپنا مقام بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فجر کی نماز سے پہلے اور رات کو سونے کے بعد تہجد کی اہمیت بتائی اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف توجہ دلائی کہ اپنی امت کو بتائیں کہ صبح کی نماز سے پہلے یعنی تہجد کی نماز میں اپنے رب سے آپ مانگیں گے تو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً سفر معراج میں عطا فرمائی گئی۔ یہ نماز ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا تحفہ ہے جس کو سیریس جان کر ہر باشعور بندہ اپنی حاجات پوری کروا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں ویسے بھی بہت خاص برکت رکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ اور فرامین کی روشنی میں یہ دیکھنے میں، یہ سننے میں، یہ پڑھنے میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کا پابند اور عصر کی نماز کا پابند ہو، اس کے گھر میں جان، مال، عزت، آبرو سب میں اضافہ ہوگا۔ روزے میں برکت چاہیے تو ہم صبح کی نماز پڑھیں، عمر میں برکت چاہیے صبح اور ظہر کی، عصر کی نماز پڑھیں۔ ناظرین گرامی، یہ دونوں نمازیں فجر اور عصر اس حوالے سے بھی اہم ہیں کہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا یعنی دن کا چڑھنا اور دن کا ختم ہونا بھی انہی دو ٹائموں کے قریب قریب پایا جاتا ہے۔ اس لیے ان دو نمازوں میں کی جانے والی تسبیحات بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ تمام فرشتے جو اپنی ڈیوٹیوں پر مامور ہیں، ان فرشتوں میں سے دو فرشتے ایسے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعلمون ما تفعلون۔ وہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اور ہماری کتاب تیار ہوتی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک تیار ہو جانے والی کتاب شام کو آنے والے فرشتے اپنے ساتھ لے جاتے اور اگلے دن کے اگلی شفٹ کے فرشتے ان اعمال کو، ان چیزوں کو لکھنے کے لیے ہمارے کندھوں پر جو ہے معمور ہو جاتے۔ اس کے علاوہ ہمارے اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں بائیں بھی فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی اپنی ڈیوٹیاں اس طور پر سر انجام دے رہے ہیں کہ جو شخص احکام خداوندی کی پابندی کرتا ہے، اس کی تعمیل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن رات، صبح و شام برکت کے ساتھ اس کی زندگی میں، عمر میں برکتیں لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج آپ کو بتائی جانے والی تسبیح فجر کی نماز کے بعد کی تسبیح ہے۔ فجر کی نماز یا تہجد کی نماز کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھیں، اس سے ہماری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حاجت سے مراد وہ حاجت جو ہمارے دل میں ہے، حاجت سے مراد وہ حاجت جو ہمارے سامنے ہے، حاجت سے مراد وہ حاجت جو ہمیں ابھی اسی وقت عین وقت پر پوری کرنی ہے، حاجت سے مراد وہ حاجت جس کا کوئی حاجت روا نہیں، یعنی اس حاجت کو پوری کرنے والی ذات سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اس لیے صبح کے وقت میں جب کہ تمام غبی لوگ، تمام نکمے لوگ، تمام اللہ کی یاد سے غافل لوگ سوئے ہو رہے ہوں، تو آپ اس وقت میں اپنے رب کو یاد کیجئے۔ یقین جانیے اس وقت کا یاد کرنا ہمارے لیے، آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ناظرین گرامی، صبح کی نماز جو کہ 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پر مشتمل ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا۔ جو حاجت لے کر آپ گھر سے نکلیں گے وہ حاجت پوری ہوگی، دشمن آپ کا نقصان نہیں کر پائے گا، مشکل سے مشکل کام آسان سے آسان ترین ہو جائے گا، جس مقصد کے لیے آپ نکلو گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا، یہاں تک کہ امتحان میں کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، انٹرویو میں سلیکشن آپ کا مقدر بنے گی، ہر سمت چلتا ہوا آپ کا قدم آپ کی بہتری کی طرف گامزن ہوگا۔ آپ کی وہ تمام مشکلات جو آپ اپنے مقدر میں، ذہن میں لیے پھرتے ہیں، وہ آسانیوں میں، وہ خوش قسمتیوں میں، وہ
جو ہے انعامات میں بدل دی جائیں گی۔ یہ تسبیح ہے، صبح کی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے تسبیح فاطمی کرنی ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے 33 اور اللہ اکبر 34 بار۔ یہ تسبیح فاطمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائی تھی۔ دوسرا کام آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے دن بھر کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جس حاجت مشکل کو لے کر، جس مشن کو لے کر آپ گھر سے نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کر نکلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رکھا ہوا ہر قدم باعث اجر اور ہر قدم پرمسرت کامیابی کے ساتھ لکھ دے گا۔ تیسرا اہم کام جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید، یعنی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ اور چوتھا اہم کام وہ آیت الکرسی، یعنی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، جس کی مفہوم، جس کا مطلب حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کا آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں رکتی مگر صرف موت، یعنی موت آتے ہی وہ شخص جنت پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح، اپنی حمد اس بندے سے ہر نماز میں سجدہ کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد بھی سنی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی سنی۔ ناظرین گرامی، یہ 4 کام آپ کریں گے، 5ویں کام کی گارنٹی اللہ دیتا ہے کہ ہم آپ کے زبان بن جائیں گے، آپ کے کان بن جائیں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں بن جائیں گے، جو آپ چاہیں گے وہ آپ کا مقدر لکھ دیں گے۔ 4 کام دوبارہ ہم دہرائی دیتے ہیں۔ فجر کی نماز یا تہجد کی نماز کے بعد آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے، تسبیح فاطمی پڑھنی ہے، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یہ ٹوٹل 100 بار ہو جائے گا۔ دوسرا اہم کام آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے، روزانہ 1 رکوع 2 رکوع جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں وہ لازمی پڑھیں صبح کی نماز کے بعد۔ تیسرا اہم کام سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اور چوتھا اہم کام کہ آپ آیت الکرسی فجر کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں، ہر نماز کے بعد ضروری لیکن فجر کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا اٹھتا ہر قدم آپ کو کامیابی کی داستان اور مقدر کی داستان رقم کروائے گا۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کیجئے تاکہ ہمارے روزانہ کے معمولاتی وظائف آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن کے ساتھ مل سکیں۔ اگر آپ ہمارے پرانے سبسکرائبر ہیں تو شکریہ کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے، نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔